نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجران کے کچھ عیسائی راہب آئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے، اور انہوں نے کچھ اشکالات کیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی کہ اسلام قبول کرو، توحید کے راستے پر آ جاؤ، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، توحید بیان کی ان کے سامنے۔ وہ اشکالات کرتے تھے، یہاں تک کہ پھر مباہلے کا چیلنج دیا گیا ان کو۔ اس مباہلے کا ذکر بھی آل عمران میں، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ تم بھی اپنے رشتہ داروں کو لے آؤ، میں بھی لے آتا ہوں، ہم دونوں مل کے دعا کرتے ہیں، جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا اور جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت۔ لیکن وہ عیسائی ڈر گئے تھے، پھر وہ فرار ہو گئے، بھاگ گئے، وہ مناظرے میں، وہ مباہلے کے لیے نہیں آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آ جاتے تو ان کو آگ کھا جاتی، ان کو ہلاک کر دیتی، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ آئے تھے، بحث مباحثہ ہوا ان سے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب انجیل ہے اس میں تو خود لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کلیمت اللہ ہے، اور خود قرآن بھی ان کو کلیمت اللہ کہتا ہے، اور روح اللہ بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی روح ہیں۔ تورات میں بھی لکھا ہے کہ انجیل میں بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہیں، اللہ کی روح ہے، اور قرآن میں بھی لکھا ہے کہ روح اللہ ہیں اور کلیمت اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ بھی ہیں، اللہ کی روح بھی ہیں۔ اور بعض حضرات کا یہ بھی دعویٰ تھا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابن اللہ کا لفظ بھی وہاں لکھا ہوا ہے انجیل میں، ابن اللہ، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اللہ کے بیٹے۔ تو یہ سب چیزیں تو خود لکھی ہوئی ہیں، تو جو روح ہوتی ہے وہ تو اسی کا باڈی کا حصہ ہوتی ہے، جیسے میری روح تو میرے جسم کا ایک حصہ ہے۔ تو لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہم نے اللہ کے ساتھ الوہیت میں شریک کیا ہے تو یہ اللہ سے الگ نہیں ہے، بلکہ اللہ ہی کا ایک معاذ اللہ پارٹ ہے، اللہ کا ایک حصہ ہے اور اللہ کا بیٹا ہے۔ اور کلمت اللہ کا مطلب اللہ نے کلام کیا، تو اللہ کی کلام جو ہے نا یہ مجسم شکل میں ہمارے پاس آیا، اور کسی کا بھی کلام جو ہے نا وہ اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہوتی، وہ اسی کی ایک صفت ہوتی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم گویا اللہ ہی کی ایک صفت ہے کہ اللہ نے کلام کیا اور وہ کلام جو ہے مجسم ہو کے ہمارے سامنے، یعنی ظاہری شکل میں وہ جسم ہے، حقیقت میں وہ جسم نہیں ہے، حقیقت میں وہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام کسی کا بھی غیر نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کی باتیں تو قرآن میں بھی ہیں اور تورات میں بھی ہیں۔ تو ان باتوں کا ان آیتوں میں جواب دیا گیا اور توحید بیان کی گئی کہ تم جو حضرت عیسیٰ ابن مریم کو مصیبتوں میں پکارتے ہو، ان کو بھی تعویلات کر کے معبود کہتے ہو، یہ معبود کہنا درست نہیں ہے۔ تو عیسائیوں کا وفد سامنے بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ آپ ان کو یہ اللہ کی طرف سے کلام پڑھ کے سنا دیں۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کی مراد جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیا مطلب؟ عیسیٰ ابن مریم معبود نہیں ہے۔ اب یہاں جب بھی لا الہ کا مطلب ہوگا تو اس کا مطلب لا الہ میں الوہیت کی نفی جو ہو رہی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے ہو رہی ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، لا عیسیٰ ولا موسیٰ، نہ تو عیسیٰ وہ ذات ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہ ہو، اور نہ موسیٰ، بلکہ صرف اللہ کی ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، جو زندہ ہے، صرف اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ حضرت عیسیٰ کی ذات ایسی نہیں ہے۔ القیوم، اور ہر چیز کو تھامنے والا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم اس نظام کائنات کو چلانے والے نہیں ہیں۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ وہ ذات ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا، اس کتاب میں کوئی کجی نہیں ہے۔ مصدقاً، اور یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، لما بین یدیہ، ان کتابوں کی بھی جو اس سے پہلے ہیں۔ تو اس میں عیسائیوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا دین لے کر نہیں آ رہے، کیونکہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے تو اس کا ایکسیپٹ کرنا لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے پرانے پیغمبروں کا انکار کر دیتے تو پھر عیسائیوں کے لیے بہت بڑی آزمائش کھڑی ہو جاتی کہ یہ درست ہیں یا وہ درست ہیں، جتنے دلائل ان کے برحق ہونے پر ہیں اتنے ہی ان کے برحق ہونے پر بھی ہیں، تو یہ بہت کنفیوژن ہو جاتی۔ اس لیے ہر آنے والے پیغمبر کی اللہ ذمہ داری لگاتے ہیں کہ وہ پچھلے پیغمبروں کا انکار نہ کریں بلکہ ان کی تصدیق کریں۔ تو فرمایا کہ یہ کتاب تصدیق کرتی ہے تورات اور انجیل کی بھی۔ وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ انجیل اور تورات کو بھی اسی خدا نے نازل کیا ہے جس خدا نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، من قبل، اس سے پہلے۔
اور یہ تینوں کتابیں قرآن، تورات اور انجیل ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے، گائیڈنس کے لیے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ غلط اور صحیح میں فرق کر سکیں۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اسی اللہ نے الفرقان کو بھی نازل کیا۔ قرآن کو اللہ نے پہلے بتا دیا کہ اس نے قرآن نازل کیا، اس کے بعد اللہ نے اسی قرآن کو ایک دوسرے نام سے تعبیر کیا۔